مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی حدیث سن کے مدل کے کہے سبحان اللہ کہ اگر آپ جناب سیاسی جلسیاں کوئی ایک نالی نہ اعلان کری سکتا ہے تو ایک کھلی کھلی تو نعرے مارتے ہیں تو تاجدار انبیاء کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، سن کے کہیں نا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی تو میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا ولا نبی بعدی، اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ پتا چلا حضور کے بعد نہ کوئی رسول اور آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ العیاذ باللہ، ایسے لفظ بھی نہیں دہرانے چاہیے، وہ صرف کافر نہیں ہے، مرتد کافر ہے۔ مرزا نے یہ چیلنج کیا تھا، وہ اتنا بڑا بدبخت تھا، میں اس کا نام لینا میں گوارا نہیں کرتا، لیکن نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے۔ میں آخر میں انشاءاللہ بالتفصیل سے آخری 5 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون تھا۔ پہلے حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو یہ حدیث آپ کے ذمن میں دیتا چلوں۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں میں آقا سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنات من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا بدیت هذه اللبنات۔ سرور کائنات نے فرمایا لوگوں انبیاء میں میری مثال اس طرح ہے کہ ایک بندے نے خوبصورت گھر بنا دیا، پوری عمارت کھڑی ہو گئی، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، گھر بڑا خوبصورت ہے، لوگ ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں، گھر کو دیکھ رہے ہیں اور بول کر کہہ رہے ہیں وہ بنانے والے یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لوگوں سمجھ لو نا کہ میں آ گیا، دنیا میں آنے کے بعد میرے ظہور کے بعد وہ اینٹ مکمل ہو گئی، اب اس گھر میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔